السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، کیونکہ میں چھت پر آ کر وائس اوور دے رہی ہوں تو پیچھے سے بہت زیادہ شور آئے گا بچوں کا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ اب آپ سب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جلدی ہی عشق نور کا اینڈ ہونے والا ہے۔ تو شاید میں اس کا سیزن 2 بناؤں گی، شاید کیوں، ہاں میں اس کا سیزن 2 بناؤں گی بھائی۔ تو اس لیے آپ کو پھر تھوڑا سا اس کے لیے انتظار کرنے پڑے گا۔ آج کی ایپیسوڈ تو نہیں، شاید پرسوں یا ترسوں کی ایپیسوڈ جو ہوگی اس میں شاید عشق نور ختم ہو جائے گی، اور تب تک آپ کو اندھیرا اور اجالا سے کام چلانا پڑے گا، اور دوسرا ملیحہ کی ناول سے۔ اور جو سیزن 2 ہوگا عشق نور کا وہ میں لمبا بناؤں گی۔ یہ میری پہلی ناول تھی تو اس لیے میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکی، تو اس کو میں ابھی شارٹ ہی بنا رہی ہوں۔ جو دوسرا ہوگا اس کو انشاءاللہ میں لمبا بناؤں گی، اور آپ لوگ پڑھتے رہ جاؤ گے، کافی مزہ آئے گا آپ کو وہ پڑھنے میں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ جنت نے واپس پاکستان کال کر دی تھی اور نور کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کچھ چھپانے کو بچا ہی نہیں تھا، اور امید بھی اب ان کے پاس ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت استنبول کی کسی فٹ پاتھ پر لگے بینچ پر خاموش بیٹھی تھی، جب اچانک عنایا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عنایا، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں۔ ہم چلے جاتے ہیں۔ تم میرے ساتھ آؤ گی نا؟ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، وہ جنت کے پاس بیٹھی ہوئی بولی۔ ہم نور کے بنا پاکستان واپس نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا جنت، اور تم خود یہ وعدہ توڑ رہی ہو۔ ہم یہاں ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ نور زندہ ہے؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے وہ زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ دوست تھی، یہ بات اس کے دل نے کہی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا جنت کہ نور زندہ ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ ایک جنت تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر چکی تھی کہ نور اب زندہ نہیں ہے، اور ایک عنایا تھی جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ نور مر چکی ہے۔ وہ جنگل میں حیرت زدہ سا کھڑا نور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور نور درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ نور ابرام کے جواب کی منتظر نہیں تھی۔ اس کے لیے بس اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے اپنی بات کہہ دی تھی، اور وہ لڑکا سانس روکے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ ابرام سکندر یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ نور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں جیسا رویہ نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی نور کے سوال نے ابرام کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ وہ لڑکی اس کی اصلیت نہیں جانتی، کہ وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، اور جب اس کو اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ لڑکی ابرام سکندر کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرے گی، وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ ان سب سوچوں نے پہلی بار ابرام سکندر کی آنکھوں میں نمی لائی تھی۔ اس نے نور کی طرف اپنا ہاتھ ایک مقصد کے لیے بڑھایا تھا، لیکن اب وہ لڑکی مہانور تھی۔ نور، اس کی محبت، ہاں
وہ حجاب والی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ حجاب والی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن اور گزر گیا۔ وہ دونوں پھر جنگل میں سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں چلتے چلتے تھک چکے تھے۔ نور کی طبیعت تو پہلے سے ہی خراب تھی اور ابرام نہیں چاہتا تھا کہ انہیں پھر اس اندھیرے جنگل میں در بدر پوری رات پھرنا پڑے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور کی حالت زیادہ خراب ہو اور آخر کار انہیں ایک چھوٹی سی غفا مل ہی گئی۔ اور پھر نور کو وہ اس غفا کے اندر بھیج کر کھانے کی تلاش میں باہر نکل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا یہ امتحان کب ختم ہوگا، لیکن انہیں زندہ رہنا تھا۔ اور پھر اس نے درخت سے کچھ پھل توڑے اور پھر وہ واپس آنے کا راستہ بھٹک گیا۔ آخر کار انسان تھا، بھٹک گیا۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ جنگل میں اس غفا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس غفا کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ خوف زدہ سا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ وہ اس غفا میں ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ جنگل کی زمین پر آرام سے پیر رکھتا کہ کہیں شور پیدا نہ ہو، نہیں تو جنگل جن کا گھر تھا وہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ وہ مشکل میں پڑ چکا تھا اور اس مشکل سے نکالنے والا اسے کوئی نہیں تھا، یا پھر شاید کوئی تھا جس سے ابرام سکندر بہت دور تھا، لیکن وہ تو سب کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے بال پسینے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے۔ اور پھر ایک عجیب سا احساس ہوا، وہاں کوئی تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہاں اکیلا نہیں تھا۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ خوبصورت پرندہ اپنی آواز میں چہچہا رہا تھا، جسے وہ اس گھنے اندھیرے میں بھی پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جس کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت غور سے ابرام کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنے خوبصورت پر پھیلائے اور ایک جانب اڑنے لگا اور ابرام بے سدھ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ابرام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ وہ اس گھنے جنگل میں اکیلا تھا۔ بس وہ چلتا جا رہا تھا، نظر اس پرندے پر مرکوز تھی، یہاں تک کہ اس کے پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور اس نے نظر ہٹا کے اپنے سامنے دیکھا تو وہ غفا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور وہ پرندہ وہ اڑ کے دور جا رہا تھا۔ ایک سرد لہر اس کے اندر تک سرایت کر گئی۔ آخر وہ کون تھا جس نے اس کی مدد کی تھی اور کس نے بھیجا تھا اس کو ابرام کی مدد کے لیے؟ یہ سوال اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ وہ غفا کے اندر داخل ہوا تو اندر کافی اندھیرا تھا۔ نور نے ڈر کر پوچھا، کون؟ میں ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی۔ ابرام نے لکڑیاں جوڑ کر پتھروں سے آگ لگائی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی تھی آنے میں راستہ بھول گیا تھا اور پھر پتہ نہیں کسی نے میری مدد کی۔ کس نے کی مدد؟ وہ حیران ہو گئی تھی۔ گھنے جنگل میں کون تھا اس کی مدد کرنے والا؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ ہماری مدد کون کرتا ہے مہانور؟ کوئی بھی کر سکتا ہے ہماری مدد، کوئی انسان بھی، اور اگر وہ انسان نہ ہو، جب کوئی ہو ہی نہ، تب ہماری مدد کون کرتا ہے؟
نور نے گہرا سانس بھرا۔ تب ہماری مدد اللہ کرتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا ہماری مدد کے لیے تب اللہ ہوتا ہے۔ اور ابرام کے اندر تک ایک اطمینان اترا تھا، جیسے وہ اسی جواب کے انتظار میں تھا۔ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے ابرام۔ اس کا وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی بھی، ایک پرندہ بھی۔ ہاں جی، ایک پرندہ بھی۔ وہ ایک پل کو رکا۔ کیا آپ نے سورہ فیل نہیں سنی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ آپ اس کو پڑھیے گا جب بھی آپ کو وقت ملے۔ اور اس نے بس ہاں میں گردن ہلا دی اور پھر وہ سو گئے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور صبح انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ ابرام ایک اونچے درخت پر چڑھا اور پھر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں کس طرف کو جانا ہے، اور پھر راستے میں وہ ایک جگہ تھک ہار کر درخت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ آج آسمان میں دھوپ نہیں تھی، نہ ہی گرمی۔ آج بادل تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اور پھر ابرام نے اپنا بیگ کھولا، جو کہ اب بہت میلا ہو چکا تھا، اور پھر ان میں سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ کیا ہے؟ نور نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ سب میری پینٹنگز ہیں۔ تو کیا میں ان کو دیکھ سکتی ہوں؟ جی۔ اور پھر ایک کے بعد ایک نور اس کی وہ پینٹنگ دیکھتی رہی، اور پھر ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ چونکی اور وہ کاغذ ابرام کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ یہ ایک پرندہ ہے جو اکثر میرے خواب میں آتا ہے، وہ مدھم آواز میں بولتا ہوا اپنی گردن جھکا گیا۔ لیکن یہ ابابیل ہے شاید۔ ابابیل؟ اس نے پہلی بار یہ نام سنا تھا۔ جی، جب ہم نے سورہ فیل پڑھی تھی تب ہمیں اس پرندے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ سورہ فیل میں کیا ہے نور؟ وہ جیسے ابابیل پر اٹک گیا۔ سورہ فیل میں ابابیلوں کا قصہ ہے، وہ پینٹنگز دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کیا آپ مجھے وہ قصہ بتائیں گی؟ وہ ابرام کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس کو ابابیل کا قصہ سنانے لگی۔ یہ وہ قصہ تھا جس میں نجات تھی۔ تو پیچھے آواز آنے شروع ہو گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا، اور میں بتا دوں عشق نور جلدی ہی ختم ہونے والی ہے، تو میں اس کا سیزن 2 شروع کروں گی۔ ہوپ سو آپ لوگ مجھے انسبسکرائب نہیں کرو گے عشق نور ختم ہونے پر، اور آپ عشق نور کا سیزن 2 کا انتظار کرو گے، کیونکہ عشق نور کا سیزن 1 لگ بھگ ایک ایسی جگہ پر اینڈ ہوگا جہاں پر اس کا اینڈ نہیں ہے۔ مطلب لگا لے کہ ایک ایسی جگہ پر اس کا اختتام ہوگا جہاں سے کہانی نئی شروع ہوگی، تو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا، اوکے؟ پھر لازمی انتظار کرنا انشاءاللہ۔ عشق نور کے اس سیزن کے فوراً بعد ہی لگ بھگ میں وہ پوری کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی پوسٹ کرتی رہوں۔ اللہ حافظ۔